محبت کی دستک ایپیسوڈ 5 میری ہاں پچھلے دن کی بات مہنور کے دماغ میں بار بار گھوم رہی تھی۔ جیان اس کے سامنے کھڑا تھا، شہزاد بھی وہیں تھا۔ مہنور نے دونوں کو دیکھا اور کہا، آج میں دونوں سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ کچھ سیکنڈ کی خاموشی کے بعد پھر مہنور نے شہزاد کی طرف دیکھا۔ شہزاد، میں آپ کی عزت کرتی ہوں، لیکن میں آپ کو وہ رشتہ نہیں دے سکتی جس کی آپ امید کر رہے ہیں۔ شہزاد نے بس سر ہلا دیا۔ پھر مہنور نے زیان کی طرف دیکھا۔ زیان کچھ بولنے والا تھا لیکن مہنور نے اسے روک دیا۔ پہلے مجھے بولنے دو، مہنور نے دھیمے سے کہا۔ زیان، مجھے نہیں پتا ہماری کہانی کہاں تک جائے گی۔ زیان چپ چاپ سنتا رہا، لیکن جب تم مجھ سے دور ہوتے ہو تو مجھے تمہاری کمی محسوس ہوتی ہے۔ زیان کی آنکھوں میں امید آ گئی۔ مہنور مسکرائی۔ اور جب کوئی اچھی خبر ہوتی ہے سب سے پہلے تمہیں بتانے کا من کرتا ہے۔ ایک پل رک کر اس نے کہا، تو ہاں، میں تمہیں ایک موقع دینا چاہتی ہوں۔ زیان کچھ سیکنڈ اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، سچ؟ مہنور مسکرا کر بولی، اتنی بھی مشکل نہیں تھی سمجھنا۔ زیان ہنس پڑا۔ شہزاد نے دونوں کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر تھوڑی مایوسی تھی لیکن غصہ نہیں۔ اس نے مہنور سے کہا، کم سے کم تم نے اپنا فیصلہ خود لیا۔ مہنور نے سر ہلایا۔ شہزاد جانے لگا۔ زیان نے اسے روک کر کہا، شہزاد۔ شہزاد پلٹا۔ زیان نے کہا، میں جانتا ہوں یہ آسان نہیں ہے، لیکن میں مہنور کو کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دوں گا کہ اس نے غلط فیصلہ کیا۔ شہزاد نے ہلکی مسکان دی، پھر یہ بات نبھانا، اور وہ چلا گیا۔ شہزاد کے جانے کے بعد مہنور اور زیان اکیلے رہ گئے۔ زیان نے مسکرا کر پوچھا، تو اب؟ مہنور، اب کیا؟ زیان، اب میں تمہیں کیا کہہ کر بلاؤں؟ مہنور ہنس پڑی، جیسے پہلے بلاتے تھے۔ زیان، نہیں، اب تو کچھ بدلنا چاہیے۔ مہنور نے اسے دیکھا، کیا؟ زیان، اب تمہیں دیکھ کر مسکرانے کا بہانہ نہیں ڈھونڈنا پڑے گا۔ مہنور کی مسکان اور بڑی ہو گئی۔ مہنور نے گمبھیر ہو کر کہا، لیکن ایک بات یاد رکھنا۔ زیان، کیا؟ میں نے تمہیں ہاں اس لیے نہیں کہا کیونکہ تم مجھے پسند ہو۔ زیان کا چہرہ تھوڑا اتر گیا۔ مہنور ترنت مسکرائی، میں نے ہاں اس لیے کہا کیونکہ تمہارے ساتھ میں خود جیسی رہ سکتی ہوں۔ زیان کچھ پل چپ رہا، پھر بولا، بس مجھے یہی چاہیے۔ شام کو مہنور نے اپنی امی کو سب بتا دیا۔ امی نے پوچھا، پکا سوچ لیا ہے؟ مہنور نے کہا، ہاں، اس بار دل سے سوچا ہے۔ امی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، تو پھر ہم بھی تمہاری خوشی میں خوش ہیں۔ مہنور نے راحت کی سانس لی۔ ادھر زیان نے اپنے گھر میں بھی بات کی۔ اس کی امی نے مسکرا کر کہا، تو آخر تمہیں اپنی پسند کی لڑکی مل ہی گئی۔ زیان ہنستے ہوئے بولا، ملی نہیں، بہت مشکل سے سمجھی ہے کہ میں اس کی زندگی میں کیا ہوں۔ امی نے کہا، اب سمجھنا مت سنبھالنا۔ زیان نے سر ہلا دیا۔ اگلے دن مہنور اور زیان فون پر بات کر رہے تھے۔ زیان، ایک بات بتاؤں؟ مہنور، کل جب تم نے ہاں کہا تھا مجھے لگا جیسے بہت دنوں سے رکی ہوئی کوئی بات پوری ہو گئی۔ مہنور چپ چاپ مسکراتی رہی، پھر بولی، زیان، ہاں، اب مجھے کھونے کا ڈر مت رکھنا۔ زیان کی آواز دھیمی ہو گئی۔ کیوں؟ مہنور، کیونکہ اب میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دونوں کچھ پل چپ رہے، لیکن تبھی مہنور کے فون پر اس کے ابو کا میسج آیا۔ اس نے میسج پڑھا اور اس کی مسکان اچانک غائب ہو گئی۔ زیان نے پوچھا، کیا ہوا؟ مہنور نے جواب دیا، ابو نے کل تمہارے گھر والوں کو بلایا ہے۔ زیان کچھ پل چپ رہا، پھر بولا، تو پھر کل ہماری کہانی کا اگلا قدم ہوگا؟ مہنور نے دھیرے سے کہا، ہاں، لیکن مجھے نہیں پتا وہ قدم آسان ہوگا یا نہیں۔ مہنور نے زیان کو ہاں کہہ دی تھی۔ اب باری تھی دو پریواروں کے سامنے اس ہاں کو رشتے میں بدلنے کی۔ محبت کی دستک ایپیسوڈ 6 میں جاری رہے گا۔